الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں، کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا، بہت قابل تعریف ہے، جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشان بنایا ہے، پھر توبہ نہیں کی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے بے شک جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ ہے بڑی کامیابی. یہاں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے شاہد اور مشہود کی تفسیر میں جو لکھا ہے اس کو بھی پڑھ لے، تاکہ قرآن کریم میں اصل لفظ شاہد اور مشہود ہیں. شاہد کا ترجمہ حاضر ہونے والے سے اور مشہود کا جس کے پاس لوگ حاضر ہوں سے کیا گیا ہے. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے. اس کی تائید ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے
جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، اور طبرانی میں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے بھی، جسے علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے۔ اس کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ ہر انسان اس دن اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ضحاک رحمہ اللہ وغیرہ سے نقل کی ہے۔ شاہد کا ایک ترجمہ گواہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور مشہود کا وہ جس کے بارے میں گواہی دی جائے۔ قیامت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ایمان کی گواہی دیں گے، اس لیے اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ یہ سب تفسیریں نقل کر کے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ میں ان سب کی گنجائش موجود ہے۔ گزشتہ بات آئی تھی کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ جیسے ابھی پڑھا کہ شاہد وہ جو آنے والا ہے، اور مشہود وہ جس کے پاس جایا جائے۔ ہمارا حضرت تھانوی علیہ الرحمن نے بیان القرآن میں اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ جمعہ کا دن لوٹ لوٹ کر کے سب کے پاس آتا ہے، جمعہ کے پاس کسی کو جانا نہیں پڑتا ہے، اس لیے شاہد کی تفسیر جمعہ کے دن سے کی گئی۔ اور پوری دنیا سے لوگ کشا عرفات کے میدان میں حاضر ہوتے ہیں، تو عرفات کا میدان سب کے پاس نہیں آتا، سب اس کے پاس جاتے ہیں، اس لیے مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے اور عرفہ کا میدان ہے۔ خیر، جیسے ترمذی میں یہ روایت مرفوعاً مروی ہے، تو شاہد سے مراد جمعہ، اور اس مناسبت سے گزشتہ جمعہ کے متعلق کچھ ابتدائی بات آئی تھی کہ یہ دن ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے طفیل اس کے علم میں جو حقیقتاً عبادت کا دن تھا، وہ اللہ نے اس امت کو بن مانگے دیا ہے، جبکہ اگلی امتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار کرنے کے لیے کہا تھا، اور ان سے اختیار کرنے میں غلطی ہوئی۔ یہود نے سنیچر کا دن اپنے اعتبار سے، اور انہوں نے سنیچر کا دن اختیار کیا، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے ہاں عبادت کا دن نہیں تھا، لیکن پھر انہوں نے اختیار کیا تو اب ان کے اوپر اس دن عبادت لازم کر دی گئی۔ نصارا نے اتوار کا دن اپنے اختیار سے اختیار کیا، اللہ کے علم میں حقیقتاً وہ عبادت کا دن نہیں تھا، لیکن انہوں نے اختیار کیا تو اب اس دن ان کے اوپر عبادت کو ضروری قرار دیا گیا۔ اور جیسا گزشتہ آیا تھا کہ ایسا کہ اب وہ دن خالص عبادت کا دن، اس میں کوئی دنیاوی معاملات کرنا جائز نہیں، کاروبار، ملازمت اور دیگر مشاغل میں مشغول ہونا یہ ان کے لیے جائز نہیں تھا۔
اس لیے بھی ان کے یہاں کہ سنیچر کا دن یہ ہولی ڈے پوتر دن، پاک دن، اسی لیے کہ یہ عبادت کا دن، اور اس کو پھر انہوں نے چھٹی کا دن کر دیا کہ بھئی سارے کاروبار، سارے ملازمت، سب کی چھٹی، اور ہولی ڈے ہے اس لیے اس کو سارے کاموں کو روک کر کے، ان سے ہٹ کر کے اس کو واقعتاً ہولی ڈے بنانا ہے، لیکن نہیں بنا پائے۔ اسی طرح نصارہ کے یہاں بھی کہ چھٹی کا دن انہوں نے ہولی ڈے، وہ تو ہولی ڈے ہم اب رجا کا دن، چھٹی کا دن کہتے ہیں، اصل تو ہولی ڈے پوتر دن، پاک دن یہ ہے، لیکن اب ہولی ڈے جہاں بولا جائے گا وہی چھٹی کا دن۔ اور تھوڑا اب مزاحن کہتا ہوں، اگر کسی کے اوپر منطبق ہو تو معافی بھی چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں عربی میں چھٹی کے دن کو یوم التعطیل کہا جاتا ہے۔ عربی میں چھٹی کا دن جو ہوتا ہے یا چھٹی کے ایام ہوتے ہیں، ویکیشن جسے ہم کہتے ہیں، اسے تعطیلات کہا جاتا ہے۔ چھٹی کے دن کو تعطیل کہا جاتا ہے۔ تو میں طلباء سے مزاحن کہتا ہوں، لیکن اس میں لطیف اشارہ بھی ہوتا ہے۔ پھر جب چھٹی کا دن پورا کر کے واپس آتے ہیں طلباء، تو میں کارگزاری لیتا ہوں ان سے، تو عموماً کارگزاری میں کوتاہی واقع ہوتی ہے، تو پھر کہتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ تعطل سے مشتق ہے، اور تعطل کے معنی بیکاری، تو یہ گویا کہ چھٹی کا دن گویا کہ اعمال کو بیکار کرنے کا دن ہے۔ مزاحن ہے، لیکن اس میں لطیف اشارہ بھی ہے کہ چھٹی کا دن تعطل نہ ہونا چاہیے۔ چھٹی کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ تھوڑا تازہ دم ہوا جائے، لیکن اعمال کی چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کھانے پینے کی چھٹی تھوڑی ہوتی ہے، بلکہ کھانا پینا اور بڑھ جاتا ہے۔ گھروں میں چھٹی کے دن ہوتے ہیں تو ماں باپ بھی کہ بچے کی چھٹی کے دن اچھا کھانا پکایا جائے، ان کو تھوڑا اچھا رکھا جاتا ہے۔ جیسے کھانے میں ہم بڑھتے ہیں تو اعمال میں بھی سستی نہ ہونی چاہیے۔ خیر یہ تو ضمناً بات آئی۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ دن عطا فرمایا جو حقیقتاً عبادت کا دن، اور دوسرا فضل اللہ کا ہم پر یہ رہا کہ ان لوگوں کی طرح پورا دن عبادت کے لیے ہم پر لازم نہیں کیا گیا، ترغیبیں دی گئی، سمجھایا گیا، اور نہ سمجھنے پر وعیدیں آئی۔ وہ کیا کہ جب جمعہ کا دن ہو تو سویرے سے تیاری ہونی چاہیے، بہت جلدی سے مسجد میں آنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کر کے کھڑے ہو جاتے۔ اب عام متن یہاں ذرا رک کر کے ہمارے ذہنوں میں کہ جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اس طریقے سے یہ غلط تفسیر ہے اور غلط مطلب ہے حدیث پاک کا۔ ہاں روایت میں ہے، میں ابھی روایت پڑھ کر سناتا ہوں کہ جو پہلی ساعت میں آئے گا اسے ثواب ملے گا اس آدمی کی طرح کہ جیسے کسی نے بڑا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا ہو، اور بڑے جانور کے لیے عربی میں لفظ ہے، ہمارے یہاں کا بڑا نہیں، ہاں
بدنا کا لفظ ہے بمانا اونٹ. ہمارے ہاں بڑا جانور وائٹ اور بلیک سمجھا جاتا ہے اور یہ گولڈ ہے بڑا جانور عربی کا. تو یہ بڑا جانور کہ اس نے اونٹ گویا کہ اللہ کے راستے میں قربان کیا. پھر دوسری ساتھ میں آئے اس کو ایسا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے بقرہ کو، اب یہ بڑا جانور جو ہمارا ہے وہ آیا کہ گائے بیل بھینس بھینسا، وہ اس قسم کے جانور کو اس نے اللہ کی راہ میں قربان کیا. پھر اس کے بعد جو تیسری ساتھ میں آئے گا اس کو اتنا ثواب کہ جیسے اس نے بکری کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہو، قربان کیا ہو. چوتھی ساتھ میں جو آئے گا اس کو اتنا ثواب گویا کہ اس نے، جو مشہور بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے اس میں دجاجہ کا لفظ ہے کہ اس نے مرغی کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہو. پانچویں ساتھ میں جو آئے گا امام نسائی علیہ الرحمٰن نے اس پانچویں ساتھ کو بڑھایا ہے کہ پانچویں ساتھ میں جو آئے گا اس کو ایسا ثواب جیسا کہ اس نے راہ خدا میں بطخ کو قربان کیا ہو. اور چھٹی ساتھ میں جو آئے اس کو ایسا ثواب گویا کہ اس نے بیضہ بمانا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا ہو. پھر وہ لکھتے رہتے ہیں نام فرشتے، اور جب امام خطبے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر وہ رجسٹر بند کر کے وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور امام کے خطبے کو دھیان سے سنتے ہیں. عامةً اردو کتابوں میں اس کی یہی روایت کی ترجمانی جو ہے، جو پہلے نمبر پر آئے اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب، جو دوسرے نمبر پر آئے اس کو گائے بیل قربان کرنے کا ثواب، تیسرے نمبر پر آئے اس کو بکری، چوتھے نمبر پر مرغی، پانچویں نمبر پر بطخ اور چھٹے نمبر پر انڈا. یہ ترجمانی اردو کتابوں میں کی جاتی ہے، لیکن یہ جو محدثین نے بیان کیا ہے اس کے بالکل موافق نہیں ہے. اور یہ سمجھاؤں کہ چونکہ، اور یہ جمہور محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ 6 ساعتیں صبح صادق سے لے کر کے زوال تک رہتی ہے. صبح صادق مثال تھوڑا سمجھانے کے لیے، آج کل صبح صادق 5-10 وہ راؤنڈ فگر کے لیے میں کہتا ہوں، ایسے 5-12 ہے لیکن راؤنڈ فگر کے لیے 5-10 ہم لے لے، اور ادھر 12-36 ہے لیکن راؤنڈ فگر کے لیے 12-30 لے لیتے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں کتنے گھنٹے؟ 5-10 سے 6-10، 7-10، 8-10، 9-10، 10-10، 11-10 اور 12-10، 7 گھنٹے ہوئے. اور پھر 20 منٹ، تو 20 منٹ کو 7 میں تقسیم کرے تو 3 منٹ اور ہو جائیں گے. یہ 7 گھنٹے اس کو اب 6 میں تقسیم کرنا ہے. 7 گھنٹے 20 منٹ کو 6 میں تقسیم کرنا ہے. تو 1 گھنٹے کے 6 حصے کر دیں گے 60 منٹ کے، تو اس صورت میں 10-10 منٹ وہ اور 3 منٹ یہ. تو 1 گھنٹہ 13 منٹ کی پہلی ساعت. تو صبح صادق 5-10 سے لے کر کے 1 گھنٹہ 13 منٹ تک اگر کوئی جمعہ کی نیت سے تیار ہو کر کے مسجد میں آتا ہے تو اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا. تو گویا کہ 5-10 کے بعد سے 6:20 اور 6:23 تک کوئی آئے گا تو اس کو پہلی ساعت کا ثواب ملے گا. اب 6:23 کے بعد دوسری ساعت 1 گھنٹہ اور 13 منٹ کی، تو 7:23 اور 7:36 تک جو آئے گا اس کو گائے بیل بھینس بھینسا اس کے قربان کرنے کا ثواب ملے گا. پھر تیسری ساعت اس طرح
1 घंटा और 13 मिनट, फिर चौथी 7, और ये ज़वाल तक रहेगी। ज़वाल के बाद मस्जिद में आने वाले के लिए कोई फजीलत नहीं। हम लोग पहले नंबर पर आए कि दूसरे नंबर पर आए, उमूमन ज़वाल के बाद ही आते हैं। और अगर कोई आ भी गया कोई, तो वो अंडे का मुस्तहिक बनता है, उससे पहले का मुस्तहिक उमूमन अंडे का मुस्तहिक बनता है, उससे पहले का मुस्तहिक नहीं बनता। इल्ला ये कि कोई जमात गई हो और जमात सुबह से मस्जिद पहुंच गई हो और वो जमात वाला उसकी नीयत भी कर ले, तो ये फजीलत, क्योंकि जमात जल्दी से मस्जिद में आ जाती है, वो अपने सारे अमाल में मस्जिद ही में लगे रहते हैं, तो उन लोगों को अगर इन सात में से किसी साथ में वो पहुंचते हैं। हम लोगों के यहाँ चूंकि मैं समझता हूँ कि आम मतन ये तशरीह लोगों के सामने नहीं है, इसलिए लोग उसमें जल्दबाजी नहीं करते जुमा के लिए आने में। हालांकि अभी फजीलत और बयान कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। हम जब पढ़ते थे और अरबी सौम में थे हम लोग, हमारे उस्ताद अल्लाह गरीक़ रहमत करे रांदेर जामिया हुसैनिया में उस वक्त उस्ताद की हैसियत थे, फिर बाद में मोहतमीम बने और एहतमाम ही की हालत में उनका इंतकाल भी हुआ। और अल्लाह ने बड़ा नवाजा था। मौलाना शब्बीर साहब रांदेरी रहमतुल्लाहि अलैह, उनके पास हमने सबसे पहली किताब हदीस में अल्फियतुल हदीस पढ़ी, वहाँ पर ये हदीस आई। तो उन्होंने, मैं आपको ये वाक़या इसलिए कि उस वक्त जब उन्होंने सुनाया था वो वाक़या ऐसा दिल में बैठ गया था कि आज तक वो वाक़या उनकी ज़ुबानी बराबर मुस्तहज़र है। और उनका एक तकिया कलाम था मौलवी साहब, और दूसरा तकिया मुल्ला जी क्या कर रहे हो। अजीब रौब था अल्लाह ने दिया था। तो उन्होंने अपने वालिद मोहतरम जो हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले खुलफा में से थे, और बड़ा ज़बरदस्त उनका इल्म था और उनका एहतमाम का दौर रांदेर के जामिया हुसैनिया का सुनहरी दौर समझा जा। हम लोगों ने नहीं देखा, उनके इंतकाल के दूसरे तीसरे साल हम लोग वहाँ पहुँचे पढ़ने के लिए, लेकिन अपने असातिज़ा से सुनते थे उनके अहवाल। मौलाना सईद अहमद साहब रांदेरी रहमतुल्लाह अलैह कि जुमा में जल्दी जाने की फजीलत के लिए उनके और एक रांदेर के आम आदमी के दरमियान कंपटीशन होती थी। कभी ये 12 बजे पहुंचे और आम आदमी इस जुमा को देर से पहुंचा, तो आइंदा जुमा को वो आम आदमी, हजरत ने उनका नाम नहीं लिया था इसलिए मुझे नाम भी नहीं, लेकिन बस इतना कि आइंदा हफ्ते वो पहले ही होता हजरत से। फिर हजरत उससे पहले तीसरी जुमा को जाते तो वो उससे पहले। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत रहमतुल्लाह अलैह सईद साहब रांदेरी रहमतुल्लाह अलैह सुबह सादिक ही से गुसल करके कपड़े पहन करके तैयारी करके मस्जिद में पहुंचे, और वो बाद में आए। तो आइंदा जुमा वो ईशा पढ़ करके ही आ गया जुमा की रात में तैयार हो करके, और शब बाशी मस्जिद में की एहतिकाफ की नीयत की। ये समझा रहा हूँ कंपटीशन दीन के बाब में। फस्तबिकुल खैरात वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, कि एक आम आदमी है और एक वक्त के शेख मोहतमीम उस्ताद हदीस, और इन दोनों के दरमियान में कंपटीशन हो रही है। तो इस तरीके से भी कंपटीशन ये है कि दीन के बाब में हर एक से बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ने का जज्बा। और क्या फजीलत है जुमा के लिए जल्दी आने की, एक तो ये फजीलत।
حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من بکر من غسل واغتسل، جمعہ کے دن بہت اچھے غسل کا اہتمام کرے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، لیکن اچھے ہونے کا مطلب پھر پورا صابن ختم کر دینا اور ٹانکی ختم کر دینا یہ نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اچھے کا مطلب عام دنوں میں غسل کرتے ہیں اس سے زیادہ تھوڑا اہتمام کرے، بالوں کی صفائی ہو جو جسم پر زائد ہے، اور اسی طریقے سے تھوڑا اور اہتمام ہو، لیکن اس کا یہ نہیں کہ شاور چالو کر دیا اور نیچے بیٹھ گئے اور صابن پر صابن گھستے ہی جاتے ہیں، اسراف ہے یہ۔ تو یہ ایک ترجمہ کہ بہت اچھے سے خوب اہتمام سے غسل کرے، اور چونکہ مجھے حدیث سمجھانا ہے اس لیے، اور حدیث سمجھانے میں کسی طرح کی شرم نہیں ہونی چاہیے، لیکن بے شرم بن کر کے بھی پھر نہیں بولنا چاہیے، یہ بھی ہے ہاں کہ اگر کوئی متزوج ہے، شادی شدہ ہے، تو اس دن بیوی سے صحبت کرے، خود بھی غسل کرے اور بیوی کو بھی غسل پر آمادہ کرے۔ یہ ہے غسل واغتسل کا دوسرا ترجمہ، اور اس میں حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر وہ اپنی تسکین کر لے گا، اپنے آپ کو شہوت کے اعتبار سے سکون، چونکہ بیوی سے صحبت کر لے گا تو سکون ہو جائے گا، اب جمعہ میں جانے کے لیے اس کی نگاہ نیچی رہے گی۔ یہ حکمت لکھی ہے علماء نے۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کوئی یوں ہی نہیں ہوتے ہیں، خواہشات پر مبنی نہیں ہوتے، تاکہ اس کی نگاہ نیچی رہے، اور نگاہ نیچی رکھ کر کے جائے تاکہ جمعہ کے دن کی جو فضائل ہیں روایتوں میں اس کا کما حقہ پورے طور پر وہ مستحق بن سکے اور اجر اس کو کامل طور پر ملے، اس لیے، ورنہ پھاپے مارتا ہوا جاوے تو مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ترجمہ ہے، تو اچھا غسل کرے اہتمام سے، اور مسجد میں جلدی جانے کا پورا اہتمام کرے، بکر وابتکر، بہت اہتمام، جیسے کہ فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں اسی وقت جلدی تیار ہو کر کے آ جائیں، اب پھر گھر نہ جائے، اس دن تھوڑی ترتیب سیٹنگ کر لے، ناشتہ وغیرہ کا تقاضا ہو فجر سے پہلے کر لے، یا ہے کہ کوئی اور انتظام مسجد میں آ جائے، مسجد میں اس کا اہتمام کر لیا جائے، لیکن جس قدر ہو سکے اس قدر جلدی آئے مسجد میں، بکر وابتکر۔ تیسرا عمل ومشى ولم يركب، پیدل چل کر کے آئے، سوار ہو کر کے نہ آئے۔ معذورین کے احکام الگ ہیں، اللہ نے صحت دی ہے اور چل کر کے آ سکتے ہیں، کوئی اور بات نہیں ہے۔ آگے جو فضیلت آ رہی ہے نا، اس فضیلت کے لیے ہمارے لیے چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے اگر تندرستی دی ہے تو چل کر کے آئے، سوار نہ ہو۔ معذورین ہیں تو ان کے لیے تو اللہ کے فضل سے معذورین کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اللہ دے دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں دیا۔ تو ومشى ولم يركب، پیدل چل کر کے آئے، سوار نہ ہو۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ 1 کلومیٹر بھی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کے لیے اگر کہ مفتی صاحب ذرا سوچو تو صحیح، گرمی میں چل کر آنے کا تو جلدی آ جاؤ نا صبح کے وقت، کون زوال کے وقت آنے کا تم کو کہہ رہا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے آ جاؤ مسجد میں۔ ومشى ولم يركب ودنا من الامام، جلدی آئے تو امام کے قریب پہلی صفوں میں بیٹھے،
اس لیے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور جلدی آتے ہیں، لیکن کوئی ادھر ٹیک لگا، معاف کیجئے گا چاچا آپ کے اوپر نہیں، لیکن معذورین کے علاوہ غیر معذورین بھی کوئی ادھر ٹیک لگا کر، کوئی ادھر ٹیک لگا کر، تو کوئی دیواروں سے نہیں۔ سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضروا الذکر، خطبے کے موقع پر تو مجبوراً حاضر ہو ہی جانا ہے، اس سے پہلے تو آنا ہی ہے، لیکن لاسٹ مومنٹ ہماری حاضری کی خطبے سے پہلے ہو ہی جانی چاہیے۔ تو اور امام سے قریب ہو، ودنو من الامام، امام سے قریب ہو۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے لیکن امام کے قریب نہیں بیٹھتا، پیچھے بیٹھتا ہے، تو جنت میں دیر سے جائے گا، گرچہ وہ داخل ہوگا جنت میں لیکن دیر سے جانے ملے گا اس کو، کیونکہ صفوں میں وہ پیچھے رہا، جنت میں جانے میں بھی وہ پیچھے رہے گا۔ اس لیے جلدی آ کر کے ودنا من الامام، امام کے قریب ہو۔ 4 کام ہوئے، 5واں کام، جب امام خطبہ دے خوب غور سے سنے، واستمع ولم یلغو، اور دوران خطبہ کوئی لغو کام نہیں، کوئی لغو کام نہیں، یعنی پوری توجہ امام کی طرف، پوری توجہ۔ بہت سارے ہم میں تھوڑا قیلولے کی سنت ادا کر لیتے ہیں اسی دوران خطبہ، امام صاحب کیا پڑھتے سمجھ میں تو آتا نہیں ہے، لا ایک سنت ادا کر لے۔ نہیں ہونا چاہیے، یہ تھوڑا میں دب کر کے بول رہا ہوں، یہ اچھا فعل نہیں ہے خطبہ کے دوران۔ میں اس کا ایک اور ترجمہ کرتا ہوں، جو تعلیم میں یا درس میں یا نمازوں کے مسجد میں آ کر سوتے ہیں نا، اس کا ترجمہ ایک اور کرتا ہوں، ذکر جہری میں لگے ہوئے ہیں، ذکر جہری میں لگے ہوئے، تو یہ تاکہ برا بھی نہ لگے کہ ذکر جہری میں لگے ہوئے ہیں۔ اونگ تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ ہنسنے کے انداز میں کہتے ہیں کہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، تعلیم میں جب کوئی سوتے ہیں نا تو اس میں ہم لوگوں کی طرف سے یہ الفاظ بھی نکلتے زبان پر، یہ نزلت علیہم السکینہ بھی نہیں ہے، نہ غشیتہم الرحمہ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، میدان جہاد میں اونگ آنا اللہ کی نعمت اور رحمت ہے، اور عبادت اور تعلیم میں اونگ آنا یہ شیطان کی طرف سے اور غفلت ہے۔ صحابہ کو احد میں اونگ آئی تھی، فانزل علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ نے سکینہ اس طرح کے ہاتھوں میں جو تلواریں گر جاتی تھی، اور منافقین آنکھیں پھٹی کے پھٹی تھی احد میں، ان کو نیند نہیں آئی تھی، ان کو اپنی جانوں کی فکر تھی، لیکن صحابہ جو پکے مومن تھے، اللہ نے میدان جہاد میں ان کو سلا دیا، تاکہ ان کے اوپر ایک بوجھ تھا، وہ بوجھ سلا کر کے نیند کو ڈال کر کے اللہ نے ان کو اطمینان کی کیفیت سے نوازا تھا۔ تو یہ تو خیر ولم یلغو میں کہہ رہا تھا، یہ بھی لغو ہے۔ اب دوران خطبہ یہ سب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ سب لغو کی مثالیں میں دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں فارسی اول میں تھا، اس وقت ہمارے استاد حضرت ابھی زندہ ہی ہے، اور اللہ ان کی عمر میں خوب برکت دے، ان کو شفائے کلی دے۔ قاری اقبال صاحب 20 نگر کے ہی تھے اور راندیر میں پڑھاتے تھے۔ انہوں نے فارسی اول میں جب تھے اس وقت کہ اگر کوئی، اور انہوں نے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا تھا،
اس وقت ہم ان کی بات مان لی تھی، لیکن پھر جب مطالعہ کیا تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ جو امام کو دوران خطبہ جتنا غور سے دیکھے گا اتنا ہی غور سے اللہ کا دیدار میدان محشر میں اور جنت میں اس کو ہوگا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ہمارے لیے سند ہے، قاری صاحب کا علم بھی عجیب تھا، اللہ نے نوازا تھا۔ تو یہ ہم لوگ یا تو نیچے سر جھکاتے ہیں یا اونگ لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، بعضے تو سوتے ہیں تو کھراٹے بھی بولتے ہیں۔ ہاں سچ کہتا ہوں، یہ لم یلغو کے خلاف ہے۔ تو یہ 6 کام ہوئے، اچھا سا غسل، جتنا سویرے آ سکتے ہو اتنا سویرے آئے، چل کر کے آئے، امام کے قریب بیٹھے، غور سے سنیں اور لغو کام نہ کرے۔ یہ 6 کام کیا فضیلت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان لہو بکل خطوۃ، کان لہو بکل خطوۃ اجر سنۃ قیامھا ولیالیھا، قیام یعنی صیامھا ولیالیھا، کہ ہر قدم کے بدلے میں اس کو 1 سال کے روزے کا اور 1 سال رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے آگے کی جو بات کہنے جا رہا ہوں، ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے بھی لکھی ہے، اور یہی بات حضرت مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم نے ابو داؤد کی شرح الدر المنضود میں لکھی ہے کہ صحیح احادیث میں اس سے بڑھ کر کے زیادہ ثواب والی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے۔ ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور ہر قدم پر 1 سال رات بھر عبادت کرنے کا ثواب، اندازہ لگاؤ اگر ہم آدھا کلومیٹر چل کر کے آتے ہیں کتنے قدمیں گن لے گی، اور پھر ہر جمعہ کو تو پھر مہینے کے 4 جمعہ 5 جمعہ، تو اس کے اوپر پھر اس کو ملٹی پلائی کر لو، ضرب دے دو، اور زندگی بھر اللہ نے توفیق دی اور اللہ دے ہم سب کو، تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے اور اچھی طرح کرے، اس میں الفاظ الگ ہے، وَتَطَهَّرَ مَا اسْتَطَاعَ، جس قدر ہو سکے خوب پاکی حاصل کرے، کوئی اچھا سا اہتمام کرے، جسم پر سے زائد ضرورت بال لے مونچھیں وغیرہ کاٹے، یہ سب اس میں داخل ہے۔ اور پھر 2 باتیں، یا تو تیل لگائے یا اپنی خوشبو لگائے، کسی مانگ کر نہیں، صاف طور پر ہے کہ الفاظ حدیث کے اللہ کرے یاد آ جائے، وَالدَّهَنَ مِن دُهْنِهِ وَتَطَيَّبَ مِن طِيبِ بَيْتِهِ، کہ اپنا تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو، اس کا مطلب کہ اپنی ذاتی خوشبو لگائے۔ مولوی صاحب مفتی صاحب ذرا اتر دو نا، جمعہ کا دن ہے۔ خیر مفتی صاحب کے پاس یا مولانا کے پاس مانگو گے وہ انکار نہیں کریں گے، کیونکہ یہ حضرات عطر میں ہی مشہور ہوتے ہیں۔ لیکن من بیت ہی کا لفظ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا عطر، تیل لگائے یا عطر لگائے اور اپنا استعمال کرے، اور پھر مسجد آئے، اس میں چل کر کے آنے کی قید نہیں ہے، مسجد آئے اور امام کے قریب ہو کر کے جس قدر نماز پڑھنا اس کے لیے مقدر ہے اتنی نماز پڑھے،
اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. جمعہ کی ہم نے 2 ہی فرض سمجھ لیے ہیں، اور یہ 2 فرض اتنے بھاری ہے ہم پر کہ سنن قبلیہ کا بھی کوئی اہتمام نہیں اور سنن بعدیہ کا بھی نہیں. اگر قبلیہ کا تھوڑا بہت کر لیا تو بعدیہ کا بالکل نہیں ہے امت میں. جبکہ جمعہ کے 2 یہ ابھی آ رہا ہوں حدیث کے اوپر، درمیان میں وہ کہ جس قدر مقدر و نماز پڑھے اس کے اوپر کہ سنن قبلیہ جیسے سنت مؤکدہ ہے جمعہ کے پہلے 2 فرض سے پہلے، ویسے جمعہ کے 2 فرض کے بعد بھی سنتیں ہیں اور وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں. کبھی کبھار عذر کی وجہ سے چھوڑنے کی گنجائش ہے، بلا عذر کبھی کبھار بھی چھوڑنے کی جو گنجائش نہیں ہے تو ہر جمعہ کو چھوڑ دے گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ پر اصرار ہے جو اور زیادہ اس کے اندر ظلمت پیدا کرتی ہے اور انسان کا دل پھر بند ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا بھی اہتمام اور سمجھانا چاہیے لوگوں کو. بھئی ہاں مسافر، بھئی ہم تو مسافر ہیں تو مسافر کو سب تو مسافر، آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب جمعہ کے دن آدھی مسجد مسافرین سے بھر جاتی ہے. خیر، تو وہ جتنی نماز مقدر ہے اتنی پڑھیں، اور جب امام خطبہ دے تو دھیان سے سنیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے ہفتے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ ہے فضیلت. مزید اس جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں مسلمان بندے کو اگر وہ گھڑی مل جائے اور اس نے جو مانگا خیر کے قبیل سے اللہ اسے دیتے ہیں، اور شر سے پناہ چاہیے اللہ اسے پناہ دے دیتے ہیں، الا ہے کہ اس نے ما لم یسأل حراما، حرام کو نہ مانگا ہو. یہ گھڑی اللہ نے یہ 7 جمعہ کے دن میں اللہ نے رکھی ہے، اور اس کو مخفی رکھا ہے جیسے شب قدر کو مخفی رکھا ہے. لیکن شب قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی یہ طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ویسے یہاں پر بھی روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں مروی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ وہ ساعت جس میں دعا قبول ہوتی ہے امام کے خطبہ دینے کے لیے نکلنے سے نماز کے ختم تک باقی رہتی ہے. امام جب خطبہ دینے کے لیے نکلے وہاں سے شروع ہوتی ہے اور نماز کے ختم تک وہ ساتھ باقی رہتی ہے. تو امام خطبہ دے اس وقت دعا مانگے، لیکن دل ہی دل میں دعا مانگنی ہے، زبان اور ہونٹ ہلائے بغیر، ہاتھ اٹھائے بغیر. خطبہ خطیب دے رہے، امام صاحب دے رہے، ان کی طرف پوری توجہ، لیکن دل سے دعائیں مانگیے. امام 2 خطبے کے درمیان بیٹھتے ہیں، اس وقت دل ہی دل میں ہونٹ اور زبان ہلائے بغیر اور ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگیے. بہت سارے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اس موقع پر نہیں. ہاں دعا کے موقع پر ہاتھ اٹھانا آداب میں سے ہے، سنت میں سے ہے، لیکن اس موقع پر یہ آداب اور سنت میں سے نہیں ہے. تو امام 2 خطبے کے درمیان بیٹھے، اس وقت امام کے ساتھ اب نماز میں شریک ہو گئے. رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ کر کے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، ایسی دعا جو عربی میں اردو میں نہ مانگی ہو، گجراتی میں اور انگلش میں نہ مانگی ہو.
عربی میں، اور وہ بھی جو قرآن کی دعائیں، معصور دعائیں ہیں، احادیث کی وہ دعائیں جو منقول ہیں آپ علیہ السلام سے، یا اگر خود عربی بولنے پر قدرت ہے تو وہ کہ جو چیزیں مخلوق سے نہیں مانگی جاتی ایسی چیزیں اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی کہ مجھے تو عربی آتی ہے اور مجھے فلانی سے شادی کرنی ہے اور یہ دعا سجدے میں یا رکوع میں اللہم زوجنی فلانتن، نماز فاسد ہو جائے گی کہ اللہ میری فلانی لڑکی سے شادی کرا دے، نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ فلانتن یہ خاص اللہ سے نہیں بندوں سے مانگا جاتا ہے، یہ کلام الناس کے قبیل سے ہوا، دعا کے قبیل سے نہیں۔ ہاں اللہم ارزقنی زوجۃ صالحۃ، عورتیں ہیں تو عورتیں اپنے طور پر ان کے لیے تو جمعہ کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں مکہ معظمہ مدینہ منورہ گئی ہوئی ہے وہاں پڑھتی ہے تو اس صورت میں اللہم ارزقنی زوجا صالحا تو یہ مانگا جا سکتا ہے، لیکن زوجنی فلانتن خاص طور پر پرٹیکولر خاص، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو رکوع میں امام صاحب کے ساتھ مانگ سکتے ہیں، سجدے میں امام صاحب کے ساتھ مانگ سکتے ہیں، امام صاحب اطمینان سے پڑھتے ہیں اور ہم شتابدی ہیں اور ہماری دعائیں معصورہ امام صاحب کے بہت پہلے پوری ہو چکی ہے، اب ہم صم بکم عمیون ہیں، ہم کیا ہے یعنی بس گونگے، آنکھیں بھی ہماری بند ہیں، کان بھی ایک دم سے امام صاحب وہ کیا ہوا اچانک سے، تو پھر وہ سلام پھیریں گے۔ یہ موقع ہے مانگنے کا، امام صاحب کو اگر سلام پھیرنے میں دیر ہو رہی ہے اور ہم اپنی دعائیں معصورہ سے فارغ ہو چکے، بیٹھے نہ رہا جائے، مانگو اللہ سے اور دعائیں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب زدنی علما، یعنی قرآن کی دعائیں، احادیث کی دعائیں مانگو۔ لیکن جملہ تو کستے کہ امام صاحب کیا بات ہے آج بہت دیر ہو گئی، لیکن دعا مانگنے میں ذات نہیں چلتی کہ معلوم ہو تو دعا مانگے، نہ آتا ہو تو مانگے نہ دعا۔ تو یہ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ امام کے خطبہ کے لیے نکلنے سے لے کر کے نماز کے ختم تک، تو میں نے اس کی شکلیں بتا دی آپ لوگوں کو کہ یہ سب شکلیں ہیں، اس میں دعائیں جو مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اگر زبان سے نہیں مانگ سکتے تو دل ہی دل میں، وہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں تک کے بھیدوں کو، ذہنوں میں جو ارادے ہیں، وساوس ہیں، دلوں کے خیالات ہیں، سب جانتا ہے۔ تو ہونٹ ہلائے بغیر، زبان ہلائے بغیر نماز میں بھی مانگو، خطبہ کے دوران مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، دین مانگنا ہو، دنیا مانگنا ہو، امت کے لیے مانگنا ہو، فلسطین کے لیے مانگنا ہو، جس کے لیے مانگنا ہو مانگ لو، لیکن دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ معید بالروایہ، یعنی یہ ساتھ روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ دوسری حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی حدیث ہے، میں اس لمبی حدیث میں نہیں جاتا ابھی، وہ خود ایک موقع پر کہتے ہیں، صحابہ کے درمیان چونکہ بھی اسلام لا چکے ہیں، کہ مجھے یقینی طور پر وہ گھڑی معلوم ہے جس گھڑی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اس میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسا حریص کوئی نہیں تھا علم کے باب میں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن سلام سے کیا کہا، اخبرنی بہا ولا تظن علی، کہ عبداللہ ابن سلام بتانا پڑے گا، بخل سے کام نہ لئیو۔ ہمارے پاس کوئی کمال ہوتا ہے نا تو بخل سے کام لیتے کہ نہ بتاؤں گا نہیں میں، سر نے ویری موسٹ امپورٹنٹ IMP بتائی ہے، نہیں بتاؤں گا۔ ہوشیار طالب علم امتحان میں جلدی سے نیچے والوں کو نہیں بتاتے،
بخل، علمی بخل، عملی بخل، اخلاقی بخل، اور مال کا تو ہے ہی مشہور۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں عبداللہ ابن سلام کو، وَلَا تَزِنَّ عَلَيَّ، بخل سے ناکام لئیو، بتانا پڑے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی، جمعہ کے دن کی آخری گھڑی، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا وقت، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ آپ علیہ السلام کے ارشاد میں تو یہ تھا کہ لا یصادفها عبد مسلم یصلی فیہا، کہ جو مسلمان بندہ اس گھڑی کو پائے گا نماز پڑھتے ہوئے، اور آپ تو عصر کے بعد سے لے کر کے غروب تک کا بتا رہے ہو، اور عصر کے بعد سے لے کر کے غروب تک نماز نہیں ہے کوئی بھی، اس لیے تمہاری بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذہن میں جو خلجان ہے اسے دور کرتے ہیں۔ کیا تم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں سنا فرماتے ہوئے کہ جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ بھی نماز میں ہوتا ہے؟ کہاں سنا ہے؟ فرمایا کہ یہی ہے کہ عصر کے بعد سے لے کر غروب تک وہ نماز کے انتظار میں، تو گویا کہ وہ نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ اب وہ اس گھڑی میں مانگ لے جو مانگنا ہے، تو عصر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک یہ گھڑی ہے۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی فرماتے ہوئے سنا کہ جمعہ کے دن جس گھڑی کی تمہیں امید ہے وہ گھڑی عصر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک ہے۔ تو مختصر وقت ہے، عصر کے بعد سے لے کر کے غروب شمس کا وقت مختصر وقت۔ گرمی کے موسم میں ہمارے ہاں 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، اور ابھی تو مشکل سے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ، اور جو اور دن جائے گا تو 1 گھنٹہ۔ اب اگر 1 گھنٹہ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر میں، درود شریف میں، اور پھر دعا میں لگا دے تو اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ وہ گھڑی اللہ دے دیں گے۔ جمعہ کے خطبے کے موقع پر اہتمام کر لے، پھر یہ گھڑی کے عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا اہتمام کر لے، یقیناً مل جائے گی وہ گھڑی، لیکن تھوڑا قربانی کرنا دینی پڑے گی۔ اور پھر سب سے بڑھیا بات، اس دن جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف۔ حدیث میں صاف طور پر آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور امر کا صیغہ ہے، امر بمعنی آرڈر، اکثروا علی من الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن تم لوگ مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا زندگی میں تو سمجھ میں آتا ہے، مرنے کے بعد؟ ہاں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ تو جیسے انہوں نے اور انسانوں کے اوپر کہ جیسے اور انسان مر جاتے ہیں اور ان کا جسم تھوڑے زمانے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کے جسم کو زمین پر حرام کر دیا ہے اللہ نے، مٹی ان کے جسم کو نہیں کھاتی ہے، وہ اسی طرح اپنی قبروں میں زندہ ہے جیسے زمین پر زندہ تھے، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اس لیے تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کی درود شریف کی کوئی اور فضیلت نہ ہوتی، یہی فضیلت شرف اور فخر کے لیے ہمارے لیے کافی تھا کہ ہمارا اور ہمارے باپ کا نام لے کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا جائے کہ فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، آپ کی توجہ فوراً آپ جواب بھی دیتے ہیں اور توجہ اس کی طرف سیدھی ہوگی۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم نے جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک
ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ 5000 مرتبہ پڑھا، ایک جمعہ کو اگر 5000 مرتبہ ہمارا نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا جائے اور یہی حال ہر جمعہ کو ہو، تو کیا وہ حضور قیامت کے دن ہمیں بھولیں گے؟ دنیا میں تو ہم واہوائی کے لیے بڑوں کے سامنے ہمارے تذکرے کو اچھا سمجھتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں کہ دیکھو چانکیہ کے سامنے میرا نام اب ہے کہ نہیں، واللہ عالم۔ سمجھ میں آیا؟ ایک مثال سمجھانے کے لیے، چونکہ آج کل اسی کا دورہ ہے، اس لیے وہ ایسی مثالوں سے سمجھانا پڑتا ہے۔ لوگ سیلفی لے کر کے اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، کئی آرٹیوں نے پکڑا، جا بھائی جا۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ دنیا کے جو حقیقت میں بڑے ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے یہاں اپنے تذکرے کو باعث فخر سمجھتے ہیں، یہ تو یقینی چیز ہے۔ اور پھر انہوں نے ہی ہمارے بھلے کے لیے، آپ علیہ السلام پر ہم درود پڑھیں گے، آپ کے اوپر کوئی ہمیں احسان نہیں کر رہے، اور آپ کے شرف میں، آپ کے فضل میں، آپ کے مقام میں، آپ کی عزت میں ہمارے درود پڑھنے کی وجہ سے کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے، اور نہیں پڑھیں گے تو کوئی آپ کا نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ تو ہمارے بھلے کے لیے انہوں نے حکم دیا ہے، پھر بھی ہم لوگ درود نہ پڑھیں۔ اور سچ کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے جمعات ایسے چلے جاتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھی درود شریف نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ میں کہہ رہا ہوں، میں حقیقت پر رہ کر کے بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں، میں زمینی سطح پر رہ کر کے بات کر رہا ہوں۔ پھر کیا آپ علیہ السلام سے تعلق، پھر کیا آپ علیہ السلام سے محبت، جس نے ہمارے لیے تو سب کچھ کر دیا اور ہم اپنے لیے فارغ نہیں کر رہے، عصر سے مغرب، اور ہاتھ میں کاؤنٹ تسبیح، اور ہمیں نہیں گننا ہے، لیکن وہ کاؤنٹ تسبیح ہوگی تو ذہن مستحضر رہے گا، غفلت نہیں آ پائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے تسبیح کا نام تنبیہ الغافلین بھی ہے، اور تسبیح کا نام مذکر بھی ہے، یاد دلانے والی چیز۔ تو ہاتھ میں کاؤنٹ تسبیح، لوگ بھلے نے کہتے ہو ریاکار، ہمیں لوگوں سے کیا لینا ہے؟ ہم تو اپنے نبی کی محبت میں درود شریف پڑھنے کے لیے کاؤنٹ تسبیح ہاتھ میں رکھ کر کے پڑھتے جاتے ہیں، اور جو درود آپ کو پڑھنا ہو، صلی اللہ علیہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر، لیکن کثرت سے، اور حکم ہے جمعہ کے دن کثرت سے پڑھنے کا۔ اور درود شریف کے بہت فضائل ہیں۔ فضائل درود شریف میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جو درود کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تمام حاجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جمعہ کا دن ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ حقیقت میں جو جمعہ کا دن جمعہ کے لیے عبادت کا ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے وصول کرنے والا بنا۔ اور میں نے جو پہلے بات شروع کی تھی کہ تیاریاں، اور پھر جمعہ کی نماز کے بعد نکل پڑو تجارت کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو یہ احسان ہے، اگلی امتوں میں یہ نہیں تھی چھوٹ، اور یہ چھوٹ ہے، لہذا بقدر ضرورت کر لیا جائے۔ پھر درود شریف میں یا ان مشغلوں میں رہ کر کے درود شریف پڑھا جائے۔ سورہ کہف ہے، سورہ دخان ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یاسین اور صافات پڑھ کر کے دعا مانگی جائے، وہ دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن۔ صلاۃ التسبیح ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کو بتایا کہ کم سے کم ہر روزانہ نہ پڑھ سکتے ہو تو ہفتے میں ایک مرتبہ، تو کچھ وصول کرنے والے بنے تو پھر رحمت الہی متوجہ ہوگی۔ لیکن ہم یوں ہی کچھ نہ کریں اور اللہ کی
خیر اللہ تو دینے والے ہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ کرے اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کی رحمت، لیکن یوں ہی کیے بغیر یہ ڈھکوسلا ہے، اللہ اس سے حفاظت فرما۔ مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل